بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ: ان یقیناً ما جس کا توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آج کل اس زندگی میں ابھی، لآت اللہ فرماتے ہیں تو وہ ضرور آنے والا ہے، وہ ضرور آنے والا ہے۔ لآت تو وہ ضرور آنے والا ہے۔ واو اور ما انتم، ما کا مطلب ہے نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کر سکتے، تم عاجز کرنے والے نہیں۔ ترجمہ پھر سے سنیں گے۔ ان بے شک، ما جس دن کا، توعدون تم وعدہ دیے جا رہے ہو یا وعدہ کیے جا رہے ہو، تو لآت وہ ضرور آنے والا ہے، وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ ان یقیناً، ما جس دن کا، توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت تو وہ آنے والا ہے، ضرور لازمی آنے والا ہے، وما اور نہیں، انتم تم سارے، بمعجزین عاجز کر سکتے، عاجز کرنے والے، یعنی وہ قیامت کا دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ اگر تم چاہو بھی نہ کہ اس کو روک لیں، نہ آئے، وہ سختیاں نہ جھیلنی پڑے، ان عملوں کے ہمیں حساب نہ دینا پڑے، تو ہم اس کو روک لیتے تو تم روک نہیں سکتے، تم عاجز ہو، عاجز کر نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم قیامت کو روک لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے قیامت کی تیاری کریں، قیامت کے دن اللہ پاک کو آپ کے اوپر کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، ایسی زندگی گزار کے جائیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ تمہیں بتلایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، تم سے حساب ہوگا، تمہاری اس لائف کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں جو میں نے نعمتیں دی اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا، تمہیں اپنے رب کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے، پیغام دیے گئے، ان کو فالو نہیں کیا یا کیا ہے تو اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور پھر اگر تم نے بات مانی ہے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے، اگر نہیں مانی تو جہنم ملے گی۔ میں نے بولا نا کہ قیامت آئے گی، فیصلہ ہوگا، ہو کے رہے گا تو وہ آئے گی۔ آپ یہ والی جو مائنڈ میں سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کہ آئے گی کہ نہیں، کب ہوگا، آئے گی تو دیکھی جائے گی، یہ والی ڈھیلی ڈھولی باتیں نہیں ہیں، پکا کنفرم ہے کہ قیامت آنی آنی ہے، ضرور آنی ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اللہ جو کہہ رہا ہے، اس سے بڑی کون سی سچی بات ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں اللہ سے بڑا کون سچا ہے جس پر تم یقین کرو گے۔ اب اللہ نے کہا ہے نا جگہ پچھلی آیات میں جو بھی ہم گزرے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اللہ کی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کہیں بعض سے، کہیں جنوں سے سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ خود مانیں گے، خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اب غلطی مان لی، اب معافی ہو گئی ہے، اب تو قیامت ہے نا، اب تو کوئی معافی تلافی نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تو یوں ہے اگر تم نے اللہ کو یہاں راضی نہیں کیا قیامت میں تو ماننا ہی ہوگا۔ زبان ہماری اپنی نہیں، اس نے اللہ کے حکم سے بولنا ہے ہمارے خلاف، ہاتھ ہمارے نہیں، اللہ کے حکم سے بولیں گے، اس کے دیے ہوئے ہیں نا، پاؤں اس کے حکم سے بولیں گے، ہر چیز بول بول کے گواہی دے گی کہ میں نے کیا کیا، تو اس سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے پھر جہنم ملے گی۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب سچ ہے،
اسے ایک بات سمجھ کے مت اسے اگنور کرو، اسے اگنور نہ مارو، سیریس ہو جاؤ۔ وارن اللہ کر رہے ہیں، سیریس ہو جاؤ۔ جس کا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے واقع ہی وہ ہے، ایسا ہوگا، مت بھولنا۔ نہ تم اتنا سستی سے سوچنا کہ تم سیریس ہی نہ ہو پاؤ، بلکہ کیا کرنا ہے، سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ اور اللہ سوچنے کی تو بات تب آتی ہے نا، مطلب کہ ایک تو بات ہے نا کہ ہم سوچیں پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، بات ٹھیک ہے، سوچنا یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں، کیسے ہم اللہ کو راضی کریں اور کر گزرے۔ یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ بات تو سچی ہے، طے ہے، اللہ کے قرآن نے کہا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں جو کہا جاتا ہے وہ سچ ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے نا، بتایا جا رہا ہے نا، قیامت اس دن فیصلہ ہوگا، حق کے مطابق ہوگا، تمہیں تمہاری محنتوں کا صلہ ملے گا، اور اگر تم نے ظلم کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی، اور اگر تم نے اگنور مارا ہے تو اس سستی کی بھی پنش ملے گی، اور اگر تم نے اپنے الہ کو چھوڑ دیا ہے، اسے بھلا دیا ہے، کچھ اپنی ہی من مانی کرتے پھرے ہو تو اس کی بھی گرفت ہوگی، اور ان سب سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ کہتے وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم قیامت نہیں روک سکتے، اگر قیامت آ گئی ہے تو تم روک نہیں پائے، اب سوچو گے کہ بھاگ جاؤں تو بھاگ بھی نہیں سکتے، کہاں بھاگو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت کا ہاتھ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، پکڑ لے گا اللہ۔ آپ سرنگوں میں گھس جائیں، آسمان کو سیڑھیاں لگا لیں، پہاڑوں میں چھپ جائیں، غاروں میں چلے جائیں، کہاں جائیں گے؟ سب جگہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جو اللہ سے چھپ جائے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں ہی تو سنا، اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اللہ سے بھاگنے کا۔ لہٰذا بات بھاگنے کی بجائے میدان میں جم کر اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے چاہیے۔ جو کرنے والی بات ہے، آج کا کام کل پر چھوڑ کر کل کو مت پچھتائیں، آج اس کی قدر کریں، اپنے آنے والے وقت کو آج سمجھیں، کیونکہ آنے والا وقت اپنے آج کی قدر کرنی، آنے والا وقت تو پتہ نہیں ہماری زندگی ہوگی کہ نہیں، جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، وہ ہاتھ سے ہی چلا گیا، اب اس وقت کی قدر کرنی ہے، آج کے دن کی، کہ میں نے یہ دن کیسے گزارنا ہے، میں نے اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کریں گے، اچھا کریں گے، وہ کب کریں گے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والا بھائی جس لیسن بندے آپ کا کو بر وقت آج پہنچ کل سکے۔ گزرے ہوئے سے بہتر نہیں تو وہ تباہی کے دہانے پر ہے، اور جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے وہ ترقی یافتہ ہے، وہ بندہ ترقی کر رہا ہے۔ ترقی کب آتی؟ کچھ کرنے سے، صرف سوچنے سے نہیں۔ اب دنیاوی کاروبار ہے، ہمیں پتہ ہے کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں، نہیں تو رات کو کھانا نہیں ملے گا، نہ گھر والوں کو ہم کھانا دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی، اوپر، مکانتکم، اپنی جگہ، علی کا مطلب پر، مکانتی جگہ، کم اپنی، تم اپنی جگہ عمل کرو، نہیں بات ماننی تو کرتے رہو جو کر رہے ہیں۔ انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں، میں اپنے حساب سے، اپنی شریعت کے مطابق، اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا ہوں، جو تمہیں اچھے نہیں لگ رہی، جو بات تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، تم جسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں، تم اپنے تھاؤٹ، اپنے خیالوں پر عمل کرو، پھر دیکھیں گے لاسٹ کس کا اچھا ہے۔ فسوف، تو ان قریب، تعلمون، تم سب جان لو گے، من، کون ہے، تکونو، کہ ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر بہتر۔
انہو یقیناً وہ لا یفلح نہیں فلاح پائے گا، نہیں فلاح پائیں گے، ظالمون ظالم فلاح نہیں پائیں گے. یہ پکی بات ہے. انا کا مطلب ہی تحقیقی پکی بات. ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وہاں کون فلاح پائے گا؟ نیکوکار. کل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم. یا کا مطلب اے، قوم میم کے نیچے کسرہ جو ہے یہ یا متکلم کا کام کر رہا ہے، یعنی میری. اے میری قوم، اعملو عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ، انی یقیناً میں عامل کام کرنے والا ہوں، یعنی میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنے حساب سے. فسوف تو ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے، تکونو کہ ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار آخرت کا گھر اچھا. انہو یقیناً وہ لا یفلح الظالمون ظالم فلاح نہیں پائیں گے. یقیناً دراصل بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. کل کہہ دیجئے، یا قومی، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں. پھر ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی اگر یہ قوم نہیں نہ مان رہی، یہ بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، خود مرضیاں کر رہے ہیں، آپ نے پوری کوشش کر لی ہے، پوری ہمت اور پوری طاقت سے ان کو تبلیغ کر لی ہے، پورا دماغ لڑا لیا ہے، جد و جہد کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے، تو پھر آپ ان سے کہہ دو کر لو جو کرنا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا جہاں لگے ہیں لگے رہنے دے ہمیں، پھر اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے لگے ہو تو لگے رہو. لیکن پہلے ہی نہیں ان کو چھوڑ دیتے جہاں لگے ہیں لگے رہنے دیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی ہدایت کے لیے. یہ ہمارے انبیاء کے ہمارے پیغمبر کی سیرت ہی نہیں ہے جہاں کوئی لگا رہے. پوری کوشش کریں، 100% کریں، جب پھر بھی نہیں کوئی مانتا تو پھر لگا رہے. یہ بات اللہ نے کہی ہے. اے میرے نبی آپ ان کو لگا رہنے دیجیے، انہیں بتا دیجئے. پھر بھی لاسٹ ٹائم بھی انہیں وارن کر کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں اس انداز میں کہ ان کے دل پہ بات لگے. کیا میری قوم جو تم کر رہے کرو اور جو میں کر رہا ہوں میں کروں گا، دیکھیں گے کس کا آخرت اچھا ہوتا ہے. پھر بھی انہیں وارن کیسے انداز میں، تبلیغ کیسے انداز میں بتا کے جا رہے ہیں. شاید ان میں سے کسی کو سمجھ آ جائے، میں بھی آ بھی گئی ہو کسی کو، جس کو اللہ چاہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہے یہ بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں سوچنا کہ میں غلط بھی کروں تو جنت بھی پاؤں گا، میں مرضی بھی کروں تو گھر آخرت کا میرا ہی اچھا ہوگا. نہیں، اچھا آخرت کا گھر تو اس کا ہے نا جو بھلا آدمی ہے، جس نے عاجزی اختیار کی، جس نے اپنے الہ کو پہچانا، جس نے اپنے رب کی بات کو مانا، جس نے مالک کو مالک کا درجہ دیا. وہ تو نہیں جس نے مالک کا درجہ کھینچ کے یعنی اس سے چھین کر خود کے لیے اپنا لیا کہ میں تو مالک کی نہیں خود کی مانوں گا، خود کو مالک بنا لیا. کیا وہ برابر ہوں گے؟ نہیں. اللہ کا قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نبینا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا اور گھر میں بیٹھ رہنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ہی وہ برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے اصول پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو اپنے ہی اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں، اپنے دل کا دین بنایا ہوا ہے. اور انہیں بڑے سارے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں دل کے دین والوں کو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر بھی سمجھ نہیں آتی، سمجھ آنی چاہیے.
خود کو سمجھانا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہمیں کس کی ماننی ہوگی. کس کے گھر میں ہو اس کی ماننی چاہیے نا. اب دیکھیں ایک فیملی ہے, سربراہ کی بات نہ مانے تو گھر نہیں چلتے, اتفاق ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں پھر کٹھ نہیں نبھتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کی یہ پوری دنیا کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور وہ مالک ہے, اس کا گھر ہے, اس کے اذن اور حکم سے ہم یہاں ہیں. اس کے بنائے ہوئے ہمارے جوڑ, ہمارے ایک ایک چیز, اعضاء, زبان, سر, دماغ, دل, ہر چیز اس کا بنایا ہوا ہے. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسا کہ اگر ہم اپنیاں ماننے لگیں گے تو وہ ایک گھر فیملی کی بات کو ذرا سوچیں کتنے بگاڑ آئیں گے. ایک مالک کی مانی جائے تو سدھار رہتے ہیں اور راستے بھی سیدھے رہتے ہیں. اگر اپنی اپنی ماننے لگے, کہتے ہیں نا جیبیں الگ الگ ہو جائیں تو بنتا ہی کچھ نہیں. ایسے دماغ اور عقلیں اپنی اپنی, زبانیں اپنی اپنی چلنے لگے تو دین بھی خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں خود سری سے بچائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار اور فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. جو ہم بات کر رہے تھے اس میں مین اگلی بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آخرت کا گھر اس کا اچھا ہے جس نے مجھے مانا, اور جس نے مجھے نہیں مانا اپنی مانی وہ ظالم ہے. جس نے میری خلاف ورزی کی وہ ظالم ہے. تو ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں. آخرت ان کے لیے برا انجام انتظار کر رہی ہے جنہوں نے اپنے رب کی بات کو اگنور کیا اور خود کو اہمیت دی. اپنی مانی, اللہ کی نہیں مانی تو یہ ظالم ہوئے. اللہ کہتے ہیں ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا تو وہ عاجز میرا اطاعت گزار بندہ کامیاب ہوگا. تو پھر پتہ چل جائے گا تمہیں کس کی کامیابی ہے. اس دن تمہیں خود پتہ اقرار کرے گا بندہ, واقعی دیکھے گا, کہے گا افسوس مجھے وہ واپس زندگی ملے اور میں یہ ساری حرکتیں جو کر کے آیا ہوں نا اس کو چھوڑ کر اچھے عمل کر کے آؤں. لیکن پھر کہاں موقع مل رہا ہے. یہ کہ دنیا کی تو سپلیمنٹری نہیں ہے, سیپلی نہیں آئی کہ بندہ دوبارہ سیپلی میں پیپر دے لے. یہ تو ہے ہی ایک پیپر اور فائنل.